جو نقصان دینے والی چیز سے اپنے آپ کو بچانا کیا ہے؟ یہ تقویٰ ہے۔ وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر اللہ کا شکر ادا کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ رب العالمین کا وعدہ یہ ہے، اللہ کہتا ہے کہ ہمیں اور تمہیں نعمتیں مزید بڑھا دیں گے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر 80 سے زائد مقامات پر اللہ نے قرآن مجید میں تقوی کا حکم دیا۔ تقوی کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو کہتا ہے کہ تم تقوی اختیار کرو۔ لا یضرکم کیدکم شیئا، لا یضرکم کیدہم شیئا، اللہ رب العالمین نے فرمایا ان کی جو سازشیں ہو رہی ہیں تمہاری دشمنوں کی تمہارے خلاف، جو بھی سازشیں وہ رچ رہے ہیں، جہاں کہیں بھی بیٹھ کر کے، دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھ کر کے تمہارے خلاف، اور خاص طور پر مسلمانوں کو کہا گیا کہ مومنوں تمہارے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، اے ایمان والو تمہارے خلاف اگر دنیا کے سارے لوگ بیٹھ کر کے سازشیں کر رہے ہو، کرنے دیجئے، کرنے دو ان کو، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ لیکن اللہ کہہ رہا ہے تقوی اختیار کرو۔ تقوی اگر تمہارے اندر ہے، لا یضرکم کیدہم شیئا، اللہ کہہ رہا ہے تمہیں ان کی سازشیں کچھ بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ۔ برادران اسلام، پردہ نشین خواتین اسلام اور عزیز بچوں، اللہ تعالیٰ کی تعریف، اس کی بڑائی، اس کی بزرگی کے بعد تمام نبیوں پر درود و سلام کا نزول ہو، خصوصاً ہمارے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ مختصر سی تعریف اور درود و سلام کے بعد میں نے قرآن مجید سے سورہ نساء کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اسی کی روشنی میں چند باتیں اس عنوان یا اس موضوع کے تحت، رمضان شہر التقوی، رمضان تقوی کا مہینہ ہے۔ اس موضوع کو اختیار کرنے کی وجہ، اس کی مناسبت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورہ بقرہ میں روزوں کے حوالے سے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں کے اوپر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ۔ اس مناسبت سے رمضان شہر التقوی، تقوی کا مہینہ ہے۔ سب سے پہلے چلیے ہم یہ دیکھیں کہ تقوی کس کو کہتے ہیں۔ لغوی اعتبار سے اگر بات کریں گے، تقوی کا مفہوم یہ ہے بچنا۔ تقوی کا معنی بچنا، محفوظ رہنا، ڈھال بنانا، کسی بھی چیز سے اپنے آپ کو بچانا، محفوظ رہنا، بچنا۔ اس مفہوم کو لیا جائے تو اس کا معنی بہت وسیع ہو جائے گا کہ انسان
ہر بری چیز سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گا. تو یہی تو بچنا ہے، اس کا معنی یہی ہے. ہر بری چیز سے اپنے آپ کو انسان بچانے کی کوشش کرتا ہے. جو دنیاوی لحاظ سے اگر بات کریں گے، لغوی شرعی اعتبار سے اس کا کیا معنی ہے؟ شرعی اعتبار سے اس کا معنی ہے، شرعی اصطلاح میں کہتے ہیں اللہ کے خوف اور محبت کے ساتھ، اللہ کے خوف اور محبت کے ساتھ گناہوں سے بچنا اور اس کے احکام کی اطاعت کرنا. یہ شرعی معنی ہے. ایک مسلمان کے اندر یہ چیز آ جائے کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کا خوف اس کے اندر ہے اور اللہ سے محبت کرتا ہے. یہ دونوں چیزیں اگر آ جاتی ہیں، اللہ کا خوف اور اللہ کی محبت، تو اب یقین ہے ایسا بندہ، ایسا مسلمان، ایسا مومن انسان یقیناً اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے گا اور اپنے آپ کو اللہ کے احکام کی تابعداری میں لگائے گا. یہی تقوی کا معنی اور مفہوم ہے جسے مجھے اور آپ کو سمجھنا ہے کہ تقوی کس کو کہا جاتا ہے. تقوی کا معنی یہ ہے. چلیے ہم اور اس کو بہترین انداز میں سمجھنے کی کوشش کریں گے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تقوی کے بارے میں انہوں نے پوچھا. جب ان سے پوچھا گیا، جب انہوں نے پوچھا تو جواب دینے والوں نے مثال دے کر جواب دیا. مثال کیسی تھی؟ مثال اس طرح تھی، کہتے ہیں جیسے کوئی شخص کانٹوں والی جھاڑیوں سے کپڑے سمیٹ کر احتیاط سے گزرے. تقوی کا معنی یہی ہے. لیکن یہ مفہوم ہے، جبکہ وہاں یہ کہا گیا، امیر المومنین سے خود کہا گیا. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ جب ان سے پوچھا تو کہا کہ اے امیر المومنین، آپ کا گزر کبھی خاردار یعنی کانٹوں والے راستے سے ہوا ہے؟ آپ کبھی اس راستے سے گزرے ہیں؟ جھاڑیاں ہوں، کانٹے ہوں، اس راستے میں آپ کیسے گزریں؟ آپ کیسے گزریں گے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، کپڑے سمیٹ کر کے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے، ایک قدم آگے رکھتے ہوئے، دیکھ کر کے، دیکھ بھال کر کے، پھر پیچھے ہٹتے ہوئے اپنے آپ کو کہیں میں کانٹوں سے الجھ نہ جاؤں، اپنے آپ کو بچا کر کے اس راستے سے نکلتا ہوں. تو کہا کہ تقوی کا معنی یہی ہے. یہ بہترین مثال ہے. جو لغوی اعتبار سے جو معنی میں نے بیان کیا گیا آپ کے سامنے، اس کو ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ ہر جو نقصان دینے والی چیز سے اپنے آپ کو بچانا کیا ہے؟ یہ تقوی ہے. ایک مسلمان اپنے آپ کو تقوی کسے کہتے ہیں، ایک اس طرح اس انداز سے اس کو سمجھ سکتا ہے. ایک بہترین مثال کے ذریعے سے سمجھائی گئی یہ بات. اس تقوی کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. چلیے ہمارے اسلاف کے نزدیک تقوی کا معنی کیا تھا؟ شرعی لحاظ سے ہم بات کر رہے ہیں. شرعی لحاظ سے، شریعت کے لحاظ سے تقوی کا معنی ہمارے اسلاف صحابہ کے نزدیک کیا اس کا مطلب تھا؟ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ تقوی کے معنی میں وہ کہتے ہیں تقوی یہ ہے اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر. پھر آگے کہتے ہیں قرآن پر عمل. اللہ کا خوف، قرآن پر عمل، تھوڑے چیز پر، قلیل پر قناعت. جو اللہ رب العالمین نے دیا ہے، جو کچھ دیا ہے اس پر قناعت کرنا. اور آگے کہتے ہیں کہ اور آخرت کی تیاری. یہ ہے تقوی. 4 چیزوں کو انہوں نے بیان کیا. ایک تو اللہ کا خوف. جس بندے کے اندر اللہ رب العالمین کا خوف آئے اور اسی خوف کے ساتھ وہ اللہ رب العالمین کی شریعت پر عمل کرتا ہو. شریعت کس کا نام ہے؟ قرآن. قرآن کا نام ہے.
قرآن پر عمل کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے اسے جو نعمتیں دیا ہے ان نعمتوں کو اسی پر قناعت کرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے۔ مجھے جو اللہ رب العالمین نے جو کچھ بھی دیا ہے کھانے پینے رہنے سہنے کے لیے، جو کمائی کا ذریعہ اللہ رب العالمین نے رکھا ہے، یہ اللہ رب العالمین نے میرے لیے بہترین رکھا ہے، یہ بہت ہی اچھا ہے میرے لیے، یہ ساری نعمتیں جو اللہ نے دیا ہے یہ میرے لیے کافی ہیں۔ قناعت کی زندگی گزارتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ گزارتے ہوئے آخرت کی تیاری کرتا ہے، آخرت کو نہیں بھولتا ہے، آخرت کو کبھی نہیں فراموش کرتا۔ آخرت حقیقت میں ایک مومن بندے کے نزدیک آخرت ہی حقیقت ہے، حقیقی زندگی ہے، دنیا کی زندگی حقیقی زندگی نہیں۔ یہ چند دنوں کی زندگی ہے جو اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا ہے، چند سالوں کے لیے جو اللہ نے مقدر بنا کر کے، جو تقدیر بنا کر کے اللہ نے جو دنیا کے اندر بھیجا ہے، کونی لحاظ سے جو ہر بندہ یہاں آیا ہوا ہے اس کو زندگی گزار کر کے جانا ہے، لیکن حقیقی زندگی آخرت کی زندگی ہے، آخرت کی تیاری کرنا یہ اصل ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزارنا ہے، اور یہی تقویٰ ہے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے یہ بات کہی، یہ بڑی عمدہ اور بہترین تقوی کی تعریف ہے۔ اگر اسی کو ہم پکڑ لیں تو ہمارے لیے سمجھ میں آ جائے گا کہ تقویٰ کس کو کہا جاتا ہے۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے نزدیک تقویٰ کیا ہے؟ کہتے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، تقویٰ یہ ہے اللہ کی اطاعت کی جائے، تقویٰ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے، نافرمانی نہ ہو، اللہ رب العالمین نے جو بھی احکامات کو نازل کیا ہے اس کی اطاعت کی جائے، ان کی نافرمانی نہ کی جائے، کبھی نافرمانی نہ ہو، اور آگے کہتے ہیں اس کو یاد رکھا جائے، اللہ رب العالمین کو یاد رکھنا، اللہ کو احفظ اللہ یحفظ کا، جیسا کہ دوسری حدیث کے اندر یہ بیان کیا گیا، ایک تو مفہوم عام ہے اللہ کا ذکر، اللہ کو یاد کرنا، یہ اللہ کا ذکر ہے، ایسے ہی اللہ رب العالمین نے جو شریعت نازل کی ہے، جو دین عطا کیا ہے، اس دین کی حفاظت کرنا، اس دین کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا، اللہ رب العالمین نے جو حدود قائم کیے ہیں ان حدود کی پاسداری کرنا، یہ اللہ رب العالمین کی حفاظت ہے۔ جب یہ کریں گے تو کیا ہوگا؟ یحفظ اللہ، اللہ تعالیٰ یحفظ کا، اللہ رب العالمین تمہاری حفاظت کرے گا، تیری حفاظت کرے گا۔ اللہ کو یاد رکھا جائے، اللہ کو کبھی نہ بھولا جائے، اور آگے کہتے ہیں کہ شکر ادا کیا جائے اور ناشکری نہ ہو۔ اللہ رب العالمین نے بے شمار نعمتیں بندوں کو دیا ہے، ان نعمتوں کی شکر ادا کیا جائے، ان نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے۔ کتنی نعمتیں ہیں، انسان نہیں گنا سکتا، اس لیے اللہ رب العالمین نے کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گنانا چاہتے ہو تو تمہارے اندر یہ طاقت نہیں ہے، تمہارے اندر یہ بس نہیں ہے کہ تم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو گنا سکو، یہ احصا کر سکو، یہ جمع کر سکو، اکٹھا کر سکو کہ یہ نعمتیں اللہ رب العالمین کی ہیں۔ بہت ساری نعمتیں اللہ رب العالمین کی ہیں، لیکن ان نعمتوں کو یاد رکھنا اصل ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے کہا وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر اللہ کا شکر ادا کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ رب العالمین کا وعدہ یہ ہے، اللہ کہتا ہے کہ ہمیں اور تمہیں نعمتیں مزید بڑھا دیں گے، مزید اللہ تعالیٰ عطا کرے گا، جو نعمتیں ہیں وہ باقی رہیں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم شکر ادا کرتے ہو، جو شکریہ کے ذریعے ذرائع ہیں ان کو اپناتے ہو، اللہ کا شکر ادا کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو باقی رکھتا ہے۔ جو بندے، جو قوم، جو انسان اللہ رب العالمین کی اللہ کی شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دیے ہوئے نعمتوں کی حفاظت کرتا ہے اللہ تعالیٰ، اور اس کے ساتھ ساتھ مزید عطا کرتا ہے اور عطا کرتا ہے۔ کیا یہ بڑی نعمت نہیں ہے کہ جو اللہ رب العالمین نے ہمیں عدم سے وجود میں لے کر آیا؟ ہم نہیں تھے، ہم کچھ نہیں تھے، اس لیے اللہ رب العالمین نے ہمارے بارے میں یہ کہا مما دافق، تمہاری حقیقت کیا ہے، انسان کی حقیقت کیا ہے؟ اتنا ہی ہے کہ ایک انسان بس وہ
جو شہوت سے نکلنے والا ایک پانی کا قطرہ ہے. اس کا اس تعبیر اللہ رب العالمین نے بیان کیا. یہی حقیقت ہے انسان کی. اللہ نے ایسے پانی کو شکل دے کر کے اللہ رب العالمین نے وجود میں لے کر آیا انسان کو, اور اسی لیے اللہ نے کہا وفی انفسکم افلا تبصرون, نعمتوں کو پہچاننا چاہتے ہو اللہ تعالیٰ کے, پہچانو. تم اپنے آپ کو دیکھو, اپنے آپ کو دیکھو. اللہ رب العالمین نے کس طرح تمہیں پیدا کیا, تمہاری تخلیق کس انداز سے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے, کتنے پیارے انداز میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں ڈھالا ہے. اسی لیے کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, یقیناً اللہ رب العالمین نے انسان کو بہترین ڈھانچے میں ڈالا ہے. پوری کائنات کے اندر اس سے اچھا انسان, اس سے اچھی مخلوق کوئی نہیں ہے, انسان سے اچھی مخلوق نہیں ہے پوری کائنات کے اندر. ہم کتنے اچھے ہیں, اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں, حالانکہ یہ مثال ضرورت نہیں ہے لیکن میں دیتا ہوں تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے. آپ سنیں ذرا. امام شافعی رحمہ اللہ امام مالک رحمہ اللہ کے پاس آئے ہوئے تھے علم حاصل کرنے کے لیے. امام شافعی رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی سوال کرنے کے لیے امام مالک رحمہ اللہ کے پاس آیا, سوال لے کر کے آیا. سوال تھا اس آدمی کا, اگر میری بیوی چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے تو طلاق ہے, میں اس کو طلاق دیتا ہوں. یہ مسئلہ لے کر کے آیا, اس نے اس طرح کہی تھی بات. امام مالک رحمہ اللہ کئی سارے جوابات تھے. امام شافعی رحمہ اللہ وہیں پر بیٹھے ہوئے تھے, درس ہونے کے بعد بیٹھے ہوئے تھے. یہ سائل جو ہے سوال کر کے آتا ہے تو امام مالک رحمہ اللہ جواب دیتے ہیں کہ تمہاری بیوی جو ہے چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے, طلاق ہو گیا. کئی سارے سوالات تھے, اس میں ایک جواب تھا. اس طرح جواب لے کر کے جا رہے تھے. امام شافعی رحمہ اللہ بلایا, اس آدمی کو بلا کر کے پوچھا کہ کیا بات ہے. کہا کہ بات یہ ہے کہ میں یہ سوال لے کر کے آیا تھا, اگر میری بیوی چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے تو وہ طلاق ہے, اس کو میں طلاق دینا چاہتا ہوں, طلاق ہے. میں ایسی بات کہی ہے. میں نے فتویٰ جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آپ کی بیوی چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے, طلاق واقع ہو گئی ہے. فوراً امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا کہ نہیں, آپ کی بیوی کی طلاق نہیں ہوئی ہے. فوراً وہ آدمی کہتا ہے, فوراً آ کر کے کہتا ہے کہ دیکھو یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے, یہ کہہ رہا ہے کہ یہ شخص کہہ رہا ہے کہ میری بیوی کی طلاق نہیں ہوئی ہے. امام مالک رحمہ اللہ امام شافعی کو بلا کر کے پوچھے کہ کیا بات ہے. تو اس وقت امام شافعی رحمہ اللہ نے یہ جواب دیا, اسی آیت کی تلاوت کی, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی ذہانت دی تھی, بڑے ذہین تھے, بڑے اللہ تعالیٰ نے دین کی سمجھ عطا کی تھی. کہا کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ میں نے انسان کو بہترین شکل میں ڈھالا ہے, اس سے بہتر کوئی انسان ہے ہی نہیں ہے, کوئی مخلوق نہیں ہے. تو چاند سے زیادہ خوبصورت کیسے ہو سکتی ہے, چاند کیسا خوبصورت ہو سکتا ہے. تو اللہ نے انسان کو خوبصورت بنایا, تو آپ کی بیوی کی طلاق نہیں ہوئی. یہ اس طرح, یعنی میں کہہ رہا تھا, کیا یہ ایک الگ سے بات میں لے کر آیا, کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان کو جو ہے بہترین سانچے میں ڈھالا ہے. یہ ایک کم نعمت نہیں ہے, ہمارا اس دنیا کے اندر لایا جانا یہ بہت بڑی نعمت ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو نعمتیں دیا ہے وہ بہترین, ایک سے ایک اعلیٰ نعمتیں ہیں, اور اسی میں اسلام ہے. اسلام کی نعمت بڑی نعمت. تو میرے حال ہم آگے بڑھتے ہیں اللہ کا, اس لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے, اس کی ناشکری نہ ہو. تو انسان کے اوپر بہت ساری اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. انسان اگر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نعمتوں کو برقرار رکھتا ہے اور نعمتیں رہتی ہیں. یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس طرح تقوی کا معنی بیان کیا. یہ تقوی کا مفہوم ہمارے اسلاف کے نزدیک اس طرح تھا. تقوی کی اہمیت کیا ہے؟ تقوی کی اہمیت کیوں یہ اتنا اہم ہے؟ تقوی کیوں یہ ہمارے نزدیک تقوی اہم ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرے, اللہ کا تقوی, اللہ کا خوف ہمارے اندر آئے, ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں اور اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری میں اپنے آپ کو لگائیں.
کیوں لگائیں؟ کیوں یہ اہم ہے؟ کیوں یہ ضروری ہے؟ ہم اس بات سے سمجھیں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر 80 سے زائد مقامات پر اللہ نے قرآن مجید میں تقوی کا حکم دیا. تقوی کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو کہتا ہے کہ تم تقوی اختیار کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو. یہ بار بار اللہ رب العالمین نے کہا 80 سے زائد مقامات پر. انہی مقامات میں ایک مقام جس کو میں نے آپ کے سامنے جب درس شروع کیا، اللہ کی تعریف، اس کی بڑائی کے بعد، نبیوں پر درود کے بعد، میں نے قرآن مجید کی سورہ نساء کی ایک آیت پڑھی. اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر اس بات کا حکم دیا، یعنی اللہ رب العالمین بیان کر رہا ہے وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، ہم نے تم سے پہلے جنہیں کتاب دی گئی، ہم نے، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے ہم نے تم سے پہلے جنہیں کتاب دی گئی. یہ کون ہے کتاب جن کو دی گئی؟ 2 قومیں ہیں جن کو کتابیں دی گئی، جو مشہور ہیں. اہل کتاب جن کو کہا جاتا ہے یہود اور نصارہ. اور اسی طرح اگر مانیں گے زبور کے ماننے والے، یہ لوگ جن کو کتابیں دی گئی، اللہ کہتا ہے کہ تم سے پہلے جنہیں کتابیں دی گئی ہم نے ان کو وصیت کی. اللہ تعالیٰ نے وصیت کیا. وصیت بہت بڑی چیز ہوتی ہے، بہت اہم ہوتی ہے، اور انسان وصیت کے تعلق سے بڑا محتاط رہتا ہے کہ مجھے وصیت کو پورا کرنا ہے. کیوں؟ اگر باپ بیٹے کو اگر وصیت کر کے اس دنیا سے جائے، بیٹا دیکھو میرے جانے کے بعد یہ کام اہم ہے، یہ کام کرنا آپ کو. اور اسی لیے آپ دیکھیں گے ایک انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کی وصیت کیا ہے وہ دیکھا جائے گا. سب سے پہلے اسے کفنانے سے پہلے، اسے دفنانے سے پہلے، اس کی وراثت کو تقسیم کرنے سے پہلے سب سے پہلے یہ دیکھا جائے کہ اس انسان کی وصیت کیا ہے. یہ دیکھنے کا حکم دیا گیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنا اہم ہو وصیت. اب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے وَلَقَدْ وَصَّيْنَا، ہم نے وصیت کی اہل کتاب جن کو پہلے کتابیں دی گئی تھی. کس بات کی وصیت کی؟ اور آگے اللہ کہہ رہا ہے اور وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی وصیت کی گئی. یہ تمہیں بھی وصیت کرتا، ہم وصیت کرتے ہیں کس بات کی؟ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو. جو 80 سے زائد مقامات پر اللہ رب العالمین نے تقوی کی تعلیم حکم دیا ہے، ان میں سے ایک یہ ہے. اللہ کہہ رہا ہے یہ جس طرح تم پہلے لوگوں کو یہ وصیت کی گئی تھی کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، تمہیں بھی اس بات کو، یعنی اس قوم، اس امت کو بھی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو بھی، امت محمدیہ کو بھی، آپ کے ماننے والی امت کو بھی، جو قرآن کو ماننے والی ہے، اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والی ہے، اس کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ تقوی اختیار کیا جائے. اس کی وصیت اس کو کی گئی ہے، اس قوم کو کی گئی ہے، اس امت کو کی گئی ہے. اسی لیے تقوی کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے کہ کتنی بڑی اہمیت ہمارے نزدیک ہونی چاہیے. اور چلیے آگے بڑھتے ہیں، اس کی اہمیت کو ہم سمجھیں گے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی پوری زندگی جب بھی آپ خطبہ دیا کرتے، جسے ہم خطبہ حاجہ کہتے ہیں، خطبہ حاجہ جب بھی ضرورت پڑی آپ نے خطبہ دیا. جب بھی ضرورت پڑی اللہ کے نبی علیہ السلام نے سمجھا کہ اس مناسبت سے اب یہاں پر یہ موقع ہے، اس موقع پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے سامنے بیان کیا تو خطبہ دیا. اور اس خطبے کے اندر جب بھی خطبہ دیا، اور آپ کا خطبہ جو ہفتے میں ایک مرتبہ جو جمعہ کے بیان میں ہوا کرتا، جمعہ کے دن ہوا کرتا، آپ ممبر رسول پر اپنے خود ممبر پر کھڑے ہو کر کے بیان کرتے. ہر ہفتے آپ اس خطبے کے اندر جن آیات کی آپ صحابہ کے سامنے، مسلمانوں کے سامنے تلاوت کیا کرتے، وہ آیتیں تقوی کی تعلق سے تھی. تقوی کا ذکر اس کے اندر تھا، تقوی کا حکم تھا اس کے اندر. آپ پہلی آیت کو لیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو،
اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسے تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، جیسے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ہے، اور مرتے دم تک مسلمان بن کر کے رہنا۔ دوسری آیت میں کہا یا ایھا الناس، اے لوگو، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، تمام لوگوں سے مخاطب ہو کر کے اللہ نے کہا اے لوگو اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا، ایک جان سے تمہیں پیدا کیا، اس کے بعد پھر اس کی بیوی، اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کیا، اس کے بعد ان دونوں سے پوری کائنات کی انسانیت کو اللہ رب العالمین نے پھیلایا، اس سے ڈرو۔ دو مرتبہ اللہ رب العالمین نے اتقوا اللہ کہا اس سورہ نساء کی اس آیت کے اندر۔ اور تیسری آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، سورہ احزاب کی آیتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس میں کہا کہ اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور جب بھی بات کرو تو درست بات کرو، صحیح بات کرو۔ یہ اہمیت ہے تقوی کی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر ہفتے اس اہمیت کو لوگوں کے سامنے بیان کیا کرتے کہ تقوی کی بہت بڑی اہمیت ہے، اس کو سمجھو۔ اور آج ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم سمجھیں کہ اللہ کا تقوی کیا ہے، کیوں اس کا اسی تعلیم حکم دیا گیا، اس کی کیا اہمیت ہونا چاہیے ہمارے نزدیک۔ اسی لیے دیکھیں آپ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے آخری ایام میں، آپ تو ہر ہفتہ دیا کرتے، ہر خطبے میں یہ کہا کرتے، جب آخری ایام آپ کے تھے، ایک مرتبہ آپ نے صحابہ کو صبح کی نماز، فجر کی نماز پڑھائی۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ہمیں وصیت کیجیے، ہمیں وصیت کیجیے، ہمیں نصیحت کیجیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں وصیت کی، خطبہ دیا۔ خطبہ ایسا تھا کہ صحابہ اکرام رو پڑے، ان کے آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے، ان کے دل جو ہے خوف سے طاری ہو گئے، ڈر گئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایسا بیان تھا، ایسا لگ رہا تھا، صحابی رسول کہتے ہیں، ساریہ بن ارباز کہتے ہیں کہ ایسا لگ رہا تھا کہ اللہ کے نبی کا آخری خطبہ ہے، آخری بیان ہے، آپ اس طرح ہم کو ڈرا رہے ہیں، اور ڈرا کر کے آپ اس دنیا سے اب رخصت ہونے والے ہیں، یہ آخری خطبہ ہے گویا آپ کا۔ اس طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے اندر جس بات کی وصیت کی صحابہ کو، اللہ کے نبی نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ۔ اس میں جو کلمات آپ نے کہا تھا، جو بہت ساری نصیحتیں کرتے ہوئے آپ نے فرمایا تھا اوصیکم بتقوی اللہ، دیکھو میں بھی تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ دیکھا آپ نے، اللہ نے وصیت کی، اور یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو اپنے خطبہ خواجہ کے اندر جب خطبہ دیا، آپ نے صحابہ کو نصیحت کی، اس میں آپ وصیت کر رہے ہیں صحابہ کو کہ دیکھو تقوی اختیار کرنا، میں تمہیں تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ اس تقوی کے فائدے کیا ہیں؟ دنیاوی لحاظ سے اس کے کیا فائدے ہیں؟ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا اور تقوی کے کام، اچھے نیکیوں کے کاموں میں آگے بڑھنا، اللہ کے احکامات کی تابعداری کرنا، اس کا دنیاوی لحاظ سے اس کا کیا فائدہ ہوگا، کیا فائدہ ہے؟ چلیے ہم دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بہت سے فائدے دنیا کے لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے بیان کیا۔ ایک فائدہ یہ، مشکلات سے نجات اور غیر متوقع رزق۔ اللہ رب العالمین کا تقوی اگر جس بندے کے اندر آ جائے، اللہ رب العالمین اسے دنیاوی لحاظ سے کیا فائدہ پہنچاتا ہے، اس تقوی کا کیا اللہ رب العالمین اسے ثمرہ عطا کرتا ہے، دنیا کے اندر مشکلات سے نجات دیتا ہے۔ جن بندوں کے بہت سارے مشکلات رہتے ہیں، دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے، کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو اس کی مشکلات سے نہ گزرتا ہو۔ مشکلات سے جو انسان نکلنا چاہتا ہے، جو مسلمان بھی مشکلات سے نکلنا چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کا تقوی اختیار کرے، اس لیے کہ یہ دنیا کے اندر مشکلات سے نکالنے کا ایک واحد ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کا تقوی۔ اور غیر متوقع رزق، کیا مطلب ہے اس کا غیر متوقع؟ یعنی ایسے جگہ سے اللہ رب العالمین اس بندے کو روزی کا انتظام کرے گا، روزی عطا کرے گا، روزی کے ذریعے عطا کرے گا کہ بندے کا وہم و گمان بھی نہ ہوگا، کہ اس کے گمان میں بھی نہ ہوگا،
اس کے خیال میں بھی نہ ہوگا کہ یہاں سے بھی اللہ تعالیٰ مجھے روزی دے گا، یہاں سے بھی مجھے روزی ملے گی۔ ایک تو مشکلات سے نجات، دوسرا روزی کے ذرائع اللہ رب العالمین ایسے بڑھا دے گا کہ بندے کے وہم و گما میں بھی نہ ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ طلاق کے اندر اسی بات کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اسے نکلنے کا راستہ ہم مہیا کر دیتے ہیں، نکال دیتے ہیں، اس کو نجات دیتے ہیں، نجات دے دیتے ہیں مشکلات سے اسے۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اسی تقوی کی وجہ سے، اسی اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے، تقوی کی وجہ سے اللہ رب العالمین کیا کرتا ہے، ایسی جگہ سے روزیاں عطا کرتا ہے، اس کا خیال بھی وہاں نہیں ہو جاتا ہے کہ یہاں سے بھی مجھے روزی ملے گی۔ یہ اللہ رب العالمین سورہ طلاق کے اندر اس بات کا ذکر کیا۔ اسی طرح ایک فائدہ دنیاوی لحاظ سے اور کیا ہے، یہ ہے کہ اللہ رب العالمین تقوی کی وجہ سے برکتوں کا نزول اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور آپ دیکھیں گے یہ رمضان کا مہینہ برکتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے سامنے جب آپ نے صحابہ کو اس مہینے کی خوشخبری آپ نے دی، مبارکبادی پیش کی، تو آپ کے کلمات تھے اتاکم شہر مبارک، اتاکم، تمہارے پاس ایک ایسا مہینہ آیا ہے، شہر مبارک، رمضان شہر مبارک، اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے پاس یہ رمضان جو ہے ایسا مہینہ ہے جس میں برکتیں ہی برکتیں ہیں، یہ برکتوں کا نزول کا مہینہ ہے، برکتیں ملیں گی۔ کیسے ملیں گی برکتیں، کیسے حاصل ہوں گی؟ اللہ کے تقوی سے، اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری سے، اللہ کے احکامات پر چلنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ برکتیں نازل کرے گا۔ اور خصوصی طور پر جتنا بندے اس مہینے کے اندر اللہ کی تابعداری کریں گے اتنا اللہ رب العالمین اس کی برکتوں کو نازل کرے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا اتاکم شہر رمضان شہر مبارک، یہ جو ہے بابرکت مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے۔ دیکھیے بات چل رہی تھی دنیاوی لحاظ سے تقوی کا کیا فائدہ ہے، برکتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ برکتیں نازل کرتا ہے۔ سورہ اعراف کی آیت ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر قریے والے ایمان لے آئیں اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کریں، اس کا کیا فائدہ ہوگا، کیا ثمرہ ملے گا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم ان کے لیے آسمان سے اور زمین سے جو ہے برکتوں کا نزول، برکتوں کے خزانے کھول دیں گے۔ برکات من السماء والارض، آسمان سے موسلا دھار بارش، جب فائدہ مند بارش آسمان سے نازل ہوگی تو زمین کے اندر خزانے لہلا اٹھیں گے، یعنی زمین جو ہے ہری بھری ہو جائے گی، ہر ایک کے لیے اناج، کھانے پینے کی چیزیں، برکتوں کا نزول ہوگا۔ آج ہماری زندگیوں میں اگر کوئی کمی اگر نظر آتی ہے، اگر کوئی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں برکتیں نہیں ہیں، ہمارے وقت میں نہیں ہے، ہمارے عمروں میں نہیں ہے، تو برادران اسلام ہمیں تھوڑا یہاں رک کر کے ہمارے اس اللہ نے جو کہا ہے کہ تقوی ایمان اور تقوی، یہ تقوی ہمارے اندر پایا جاتا ہے۔ ہمارے یہی وہ اسلاف تھے جن کا ہم ذکر کرتے ہیں بارہا، اللہ اکبر، انہوں نے جو اسلام کی خدمت کی، یہی ایام، یہی راتیں تھی، یہی دن تھے، یہی راتیں تھی، انہوں نے جو خدمت، دین کی خدمت کر کے گئے، کوئی دن الگ نہیں تھا، رات الگ نہیں تھی، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کی زندگیوں میں برکتیں اللہ تعالیٰ نے دیا تھا۔ وجہ ایمان مضبوط تھا، وجہ ان کے اندر اللہ کا تقوی تھا۔ آج میرے اور آپ کے اندر نزدیک اگر تک کسی چیز کی کمی نظر آتی ہے، ہمیں سمجھتے ہیں کہ یقیناً ہمارے وقت میں برکت نہیں ہے، ہمارے کھانے پینے کی چیزوں میں برکتیں نہیں ہیں، یا دیگر اور چیزوں میں برکتیں نہیں ہیں، تو یقیناً ہماری زندگیوں کے اندر ایمان کی کمی پائی جاتی ہے اور تقوی کی کمی پائی جاتی ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ،
اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ ہم زمین و آسمان اور زمین کے خزانے، ان کے برکتوں کے خزانے ان کے لیے کھول دیں گے. آپ اسلاف کی پچھلے زندگی کو جا کر کے ہم دیکھیں گے، یہ دیکھیں گے کہ ان کی زندگیوں میں کیسے برکتیں اللہ تعالیٰ نے نازل کیا. بہرحال یہ دنیاوی لحاظ سے فائدہ ہے، یہ فائدہ آج بھی ہم حاصل کر سکتے ہیں. کس کے ذریعے سے؟ تقوی کے ذریعے سے. اسی لیے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہماری عمروں میں برکتیں دے. دعا کرتے ہیں ہم لوگ ہماری عمروں میں برکتیں دے، ہماری بیوی بچوں میں برکتیں دے. ہر خطبے میں ہم یہ دعائیں سنتے ہیں، آمین ہم کہتے ہیں. یہ کیسے آئیں گی برکتیں؟ کیسے حاصل ہوں گی؟ ہمارے بچے بابرکت کیسے ہوں گے؟ ہم کیسے بابرکت ہوں گے؟ ہماری زندگیاں بابرکت کیسی ہوں گی؟ ہمارے اندر ایمان مضبوط ہوگا، ہمارے اندر تقوی آئے گا تو یقیناً ہم کیا ہو جائیں گے؟ یقینی طور پر ہم برکت والے ہو جائیں گے. ہماری زندگیوں میں بھی برکتوں کا نزول ہوگا. اسی طرح اللہ رب العالمین ہمارے لیے دنیاوی ایک فائدہ یہ بھی دے گا تقوی کا، کہ معاملات اس کے لیے آسان کر دے گا. اس بندے کو جو ہے معاملات جہاں بھی ہو جاؤں، جس معاملے میں بھی آگے بڑھے گا، میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، یہ میرا معاملہ ہے، یہ کام کرنا ہے مجھے، اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا. یقیناً اللہ نے کیا کہا؟ یجعل لہ من امرہ یسرا. دیکھیے تقوی کی وجہ سے اللہ کہہ رہا ہے، سورہ طلاق کی آیت ہے یہ بھی، یجعل لہ من امرہ یسرا. اللہ کہہ رہا ہے اس کے معاملات، جتنے بھی معاملات ہیں اس کو آسان بنا دے گا اللہ تعالیٰ. یہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے. اللہ کا تقوی کا اتنا بڑا فائدہ ہے دنیاوی لحاظ سے. آج مسلمان اگر اپنے معاملات کو لے کر کے الجھا ہوا ہے کہ میرے لیے آسانیاں نہیں پیدا ہو رہی ہیں، ہمارے کام نہیں ہو رہے، یا میرے کام نہیں ہو رہے، میں اور آپ اگر کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں شکایتیں کرتے ہوئے، تو یقیناً میرے بھائیوں ہمارے اندر یہ کمی پائی جا رہی ہے کہ ہم جیسا اللہ نے کہا نا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے. ارے پورا نہیں تو تھوڑا تو جتنا ڈرنا ہے، جب ڈر سکتے ہو تو تمہارے اندر جتنا طاقت ہے. فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ نے جو کہا ہے اتنا تو آگے بڑھ کے دیکھو کہ کتنا اللہ رب العالمین تمہاری کیسے معاملات کو آسان کرتا ہے جب تمہارے اندر تقوی آئے گا. یقیناً یہ ہماری زندگیوں کے اندر ایک کامی ہے جو آج لوگ یقیناً ہر کوئی شکایت کرتا ہے، اچھا بھی برا بھی سب شکایت کرتے ہیں کہ معاملات جو ہے میرے الجھے ہوئے ہیں، معاملات میرے حل نہیں ہو رہے، معاملات میں آسانیاں نہیں ہو رہی ہیں. تو یہ ہمارے رب کا فرمان ہے کہ دنیاوی لحاظ سے اللہ رب العالمین معاملات کو آسان کرے گا. یہ دنیا کا فائدہ ہے تقوی کا. دیکھیے اسی لیے اور کیا چیز دنیاوی لحاظ سے اللہ تعالیٰ کیا فائدہ دے گا، عطا کرے گا؟ ایک فائدہ یہ، اللہ تعالیٰ ہمیں دشمنوں سے ہماری حفاظت کرے گا. دشمنوں سے حفاظت کرے گا. ہم تھوڑے ہی صحیح، اللہ کا تقوی اگر ہمارے اندر آ جائے نا، یقیناً اللہ رب العالمین ہماری حفاظت کرے گا. اسی لیے اللہ رب العالمین نے آل عمران کی اس آیت کے اندر اللہ نے فرمایا لا یضرکم کیدکم شیئا، لا یضرکم کیدہم شیئا. اللہ رب العالمین نے فرمایا ان کی جو سازشیں ہو رہی ہیں تمہاری دشمنوں کی تمہارے خلاف، جو بھی سازشیں وہ رچ رہے ہیں، جہاں کہیں بھی بیٹھ کر کے دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھ کر کے تمہارے خلاف، اور خاص طور پر مسلمانوں کو کہا گیا کہ مومنوں تمہارے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، اے ایمان والو تمہارے خلاف اگر دنیا کے سارے لوگ بیٹھ کر کے سازشیں کر رہے ہو، کرنے دیجئے، کرنے دو ان کو. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے. لیکن اللہ کہہ رہا ہے تقوی اختیار کرو. تقوی اگر تمہارے اندر ہے، لا یضرکم کیدہم شیئا، اللہ کہہ رہا ہے تمہیں ان کی سازشیں کچھ بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گی، کچھ بھی نہیں پہنچائیں گی. یہ دنیا کا فائدہ ہے، اتنا بڑا فائدہ ہے. اسی لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو خط میں لکھا. خط میں جو بات لکھی تھی اس میں سے ایک جملہ یہ بھی تھا. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو انہوں نے لکھا تھا، دیکھو تقوی دشمن کے مقابلے میں سب سے بڑا ہتھیار ہے. ہتھیار لے کر کے گھومنے کی ضرورت نہیں دشمن کو ختم کرنے کے لیے. یہ غلط مفہوم بیان کیا گیا اسلام کا، غلط تصویر دی گئی، تصور دیا گیا کہ اسلام جو ہے تلوار کے زور سے پھیلا. یہ الزام ہے
یہ بہتان ہے اسلام کے اوپر، ہے نا، یقیناً یہ بہتان ہے۔ صحابہ اکرام کیا کہہ رہے ہیں، اللہ رب العالمین کیا کہہ رہا ہے قرآن مجید کے اندر، دیکھیے کیا خط میں لکھ کر کے بھیج رہے ہیں کہ تقویٰ جو ہے دشمن کے مقابلے میں سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ آپ کو مارنے کی، اس کو سرنگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے ختم کرنے کی ضرورت نہیں، تم اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، اللہ تعالیٰ ان سے بچا لے گا تمہیں۔ یہ دنیا کے لحاظ سے فائدہ ہے، اخروی لحاظ سے ہمارا کیا فائدہ ہوگا؟ میں بات کر رہا تھا پہلے آخرت کی زندگی، جو تقوی کی تعریف میں ہمارے اسلاف نے جو کیا ہے، آخرت کی تیاری کرنا، یہ تقوی کے معنی میں بیان کیا گیا۔ علی بن ابی طالب نے یہ بیان کیا، تقوی بھی یہ بھی ہے کہ آخرت کی تیاری کی جائے۔ حقیقی زندگی ہماری وہ ہے، ابدی زندگی ہماری وہ ہے۔ یہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، حیات مستعار ہے، لے کر کے ہم آئے، اللہ نے دیا ہے، اب اس کو واپس امانت کو واپس ہمیں اللہ کو لوٹانا ہے۔ لیکن لوٹانا ہے تو آخرت کی تیاری کر کے، آنے والی زندگی کے لیے تیاری کر کے اللہ کے سامنے واپس لوٹانا ہے، اس کو ضائع کر کے نہیں، اس کو برباد کر کے نہیں، کھیل تماشے میں لگا کر کے نہیں، بیکار کی چیزوں میں لگا کر کے اس زندگی کو گنوا کر کے نہیں، بلکہ اس کو آخرت کی تیاری کر کے اللہ تعالیٰ کے حوالے اس زندگی کو کرنا ہے، آخرت کی تیاری کرنا ہے۔ اور یہی حقیقی زندگی ہے۔ اخروی لحاظ سے اس تقوی کا، اس دنیا میں رہ کر کے ہم اللہ سے ڈرتے ہیں تو اس کا کیا فائدہ ہوگا آخرت میں؟ کیونکہ آخرت کی تیاری کرنا ہے، ہمیں اسی کی فکر کرنا ہے۔ پہلی چیز، اللہ رب العالمین آخرت میں جہنم سے نجات عطا کرے گا، جہنم سے نجات عطا کرے گا۔ آپ کو معلوم ہے اللہ رب العالمین نے جہاں موت کا ذکر کیا، موت حقیقت ہے، ایک موت آ کر کے رہے گی، ہر ایک کو آ کر کے رہنا ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھ کر کے رہنا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی دھوکے کی زندگی ہے، اس کے دھوکے میں مت آؤ، متاع الغرور اس کو کہا گیا، یہ دھوکے کی زندگی ہے۔ یہاں کی زیب و زینت کی چیزوں کو دیکھ کر کے اس کے دھوکے میں مت پڑو، یہ چند روزہ دھوکے کی زندگی ہے، متاع الغرور اس کو کہا گیا۔ اللہ رب العالمین نے اس کے بعد یہ بھی بات فرمایا، آخرت کی زندگی یہ ہے کہ آخرت میں جس انسان کو جہنم سے نجات مل جائے اور اسے جنت میں داخلہ اس کا ہو جائے تو یہی حقیقی کامیابی ہے۔ حقیقی کامیابی یہی ہے، اسی کامیابی کے لیے ہمیں اس دنیا میں رہ کر کے تیاری کرنا ہے۔ اور یہ کیسے آئے گی؟ اللہ کے تقوی سے اللہ تعالیٰ آخرت میں جہنم سے نجات اللہ رب العالمین عطا کرے گا۔ پڑھیے سورہ مریم کی اس آیت کو جس میں اللہ رب العالمین نے اس بات کا تذکرہ کیا۔ اللہ نے فرمایا ثم ننجی الذین اتقوا، اللہ رب العالمین نے سورہ مریم کی اس آیت میں فرمایا پھر اللہ رب العالمین جہنم سے کن لوگوں کو نجات عطا کرے گا؟ جہنم سے کون نجات پائیں گے؟ ثم ننجی الذین اتقوا، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، تقوی اختیار کرنے والے، انہیں اللہ رب العالمین اس جہنم سے نجات عطا کرے گا۔ یہی کامیابی ہے حقیقی، جہنم سے ایک انسان بچا لیا جائے، جنت میں داخلہ کر دیا جائے۔ اس کی ہمیں دنیا میں رہ کر کے فکر کرنا ہے، یہ آخرت کا بڑا فائدہ ہے، آخرت میں جو تقوی کے ذریعے سے حاصل ہونے والا ہے۔ اور کیا ہوگا؟ جنت کی وراثت، اللہ تعالیٰ جنت کا وارث اس انسان کو بنا دے گا۔ جس انسان کے اندر اللہ کا تقوی آ جائے، اللہ رب العالمین اس بندے کو جنت کا وارث بنائے گا۔ آپ سورہ مریم کی دیگر آیتیں پڑھیں، سورہ مریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اللہ رب العالمین نے فرمایا تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں یہ جنت ہے جس کا وارث ہم کس کو بنائیں گے اپنے بندوں میں؟ ان بندوں کو بنائیں گے جو بندے اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرتے ہیں۔ من کان تقیا، جو دنیا کے اندر اللہ سے ڈرنے والے تھے، جو بھی ڈرنے والا تھا اس کو اللہ رب العالمین جنت کا وارث بنائے گا۔ یہ تقوی کا آخرت کا ثمرہ ہے، آخرت کا پھل ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین آخرت میں ہمیں اللہ رب العالمین نور بصیرت اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ نور بصیرت، یہ دنیا کے اندر یہ دونوں چیزوں کی ضرورت ہے، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت ہے ہمیں۔ نور بصیرت یعنی ایک انسان
صحیح کو صحیح پہچان لے، غلط کو غلط پہچان لے، یہ سب سے بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے انعام ہے سمجھو، اور یہ تقوی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ نور بصیرت اس کو کہتے ہیں، حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنا، یہ ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے، ورنہ کتنے لوگ سمجھانے کے بعد آ جانا چاہیے تھا حق کی طرف، کتنے لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے، کتاب و سنت کے دلائل دیے جاتے ہیں واضح، جبکہ اس میں اور اس میں سمجھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن مثالیں دے دے کر کے سمجھائی جاتی ہیں، تب بھی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے دل کو، اس کو نہیں چاہتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے ہدایت ملے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے نور بصیرت، اللہ تعالیٰ اس کی نور بصیرت کو چھین لیتا ہے، اس کی وجہ سے اس کو توفیق نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا یجعل لکم فرقانا، یہ تقویٰ وہ چیز ہے جو تمہیں نور بصیرت عطا کرتا ہے۔ ہم دنیا کے اندر کچھ ایسے فائدے کی چیزیں امت کے لیے، لوگوں کے لیے فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں، اپنے اندر تقویٰ پیدا کرنا ہوگا، جب پیدا کریں گے، تقویٰ پیدا کریں گے، یقیناً اللہ رب العالمین ایسے بندوں کے دلوں کو کھول دے گا، دل و دماغ جب کھلیں گے بتائے گا کہ نہیں یہ کام کرنے سے امت کو فائدہ ہوگا، یہ کام کرنے سے نقصان ہوگا، ایسا بتائے گا۔ حق اور باطل کے درمیان فرق اس کے اندر اللہ رب العالمین، یہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر صلاحیت اور خوبی عطا کرے گا، یہ تقوی کا فائدہ ہے۔ چلیے تقوی کی عملی مثالیں کیا ہیں؟ چند مثالیں ہمارے لیے ضروری ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ کیسے ہم اس پر اللہ کی باتوں پر چلیں، کیسے ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکیں، اس کے لیے ہمارے لیے چند نمونے ہونا چاہیے۔ چند نمونے بھی دیکھ لیں، چند نمونے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تقوی کی عملی مثالیں، ان میں سے ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تقوی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس امت کے وہ فرد جو نبیوں کے بعد اس امت کے اندر سب سے افضل ترین آدمی، سب سے افضل ترین شخصیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے، ان کا مشہور واقعہ ہے، ان کا ایک جو غلام تھا، یہ غلام زمانے جاہلیت میں اس نے کچھ کہانت کے کلمات کسی کو کہہ دیے تھے، ایسے ہی کہانت کے کلمات اس نے کہہ دیا تھا کسی کو، ایسا کرے گا تو تیرا کام ایسا ہو جائے گا، اس نے کہا تھا، ایسے ہی کہہ دیا، اب وہ جس کو کہا تھا اس کا کام ہو گیا۔ اب اسلام آیا، اسلام آنے کے بعد وہ زمانے جاہلیت میں اس نے کہا تھا، اسلام آنے کے بعد وہ خوش ہو کر کے کہ میرا کام ہو گیا، فلاں نے یہ بات مجھے کہی تھی، ایسا کر لے کام ہو جائے گا تیرا، میں نے ایسا کر لیا، میرا کام ہو گیا، اس نے لا کر کے ان کو مٹھائی دے دی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو وہی مٹھائی لا کر کے کہا کہ غلام تھے، لا کر کے دیا کہ آقا یہ لیجئے، کھا لیجئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کھا لیا۔ کھانے کے بعد ان کو احساس ہوا کہ یہ کون سی مٹھائی تھی یا کیا، کیسے یہ حاصل ہوئی، تمہیں پوچھنا چاہیے تھا، مجھے احساس ہو گیا۔ فوراً پوچھتے ہیں کہ یہ مٹھائی کوئی کیسی مٹھائی ہے؟ کھانے کے بعد احساس ہوا فوراً یہ مٹھائی کیسی ہے؟ تو اس نے کہا کہ غلام نے کہا کہ میں زمانے جاہلیت کے اندر اس طرح ایسے ہی ایک بات کہہ دیا تھا، اس کی وہ بات ہو گئی ہے، تو اس نے خوشی کے مارے خوش ہو کر کے یہ لا کر کے مٹھائی دیا، یہ کھانے کی چیز لا کر دیا، یہ وہی چیز تھی۔ فوراً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دیکھیے اندر ہاتھ ڈالتے ہیں، اپنے گلے میں ہاتھ ڈال کر کے اس کو پورا ہاتھ ڈال کر کے قے کر دیتے ہیں، پورا قے کر دیتے ہیں۔ یہ ہے تقویٰ کی حساسیت، اس کو کہتے ہیں۔ یہ حساسیت ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ کھا لیا تھا، انہیں احساس ہوا کہ یہ کیا چیز تھی، مجھ کو پوچھنا چاہیے تھا، میں نے پوچھا نہیں۔ تقویٰ اس کو کہا جاتا ہے۔ جب تقویٰ، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ایک انسان کے اندر آ جائے کہ میں نے کیا کیا، فوراً وہیں پر رک جائے گا ایک انسان، نہیں مجھے یہ کیا ہے، نہیں کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، دیکھے گا۔ دیکھیے وہ کھا لیے تھے، چاہتے تو چھوڑ سکتے کہ میں انجانے میں کھا لیا ہے، لیکن ان کا تقویٰ کس معیار کا تھا، تقوی کی کتنی پیاری مثال ہے یہ، اور کیسے عمدہ ان کا مثال تھا، کتنا بلند ان کا تقویٰ تھا، اللہ کا خوف ان کے اندر تھا۔ قے کر کے نکال دیتے ہیں۔ تقوی کو سمجھنے کے لیے مجھے اور آپ کو، ہماری زندگیوں کو سدھارنے کے لیے اپنے اندر تقویٰ کیسے لانا چاہیے، کیسے سمجھنا چاہیے، یہ ایک بہترین مثال ہے۔ اسی طرح برادران اسلام
جس انسان کے اندر تقوی اگر ہوگا تو ایسا انسان احساس سے ایسا انسان اس کا دل جو ہے بھرا ہوا ہوتا ہے. اس سے اگر کوئی گناہ ہو جاتا ہے، اللہ سے ڈرنے والے سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو وہ ہمیشہ وہ کھائے جاتا ہے وہ گناہ، اور وہ احساس اس کے اندر وہ جینے نہیں دیتا. ایسا ہی واقعہ ماعز الاسلمی رضی اللہ عنہ کا ہے. ماعز الاسلمی صحابی رسول ہیں، ان سے گناہ ہو جاتا ہے. اللہ سے ڈرنے والے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے، اللہ کا تقویٰ تھا، گناہ ہو گیا. گناہ کیا تھا؟ برائی ہوئی، برائی ہو گئی، زنا کر بیٹھے. اب یہ احساس ان کو ایسا کھائے جا رہا ہے. اللہ کے نبی کے پاس آئے، آ کر کے کہا اے اللہ کے نبی ایسا گناہ ہو گیا ہے، مجھے پاک کیجیے. اللہ کے نبی بھیج رہے ہیں، بھیج دو ان کو، ہٹاؤ ان کو میرے سامنے سے. اللہ کے نبی ایسی ویسی باتیں کر کے ان کو بھیج رہے ہیں. ایک مرتبہ بھیجے، احساس ان کو جینے نہیں دے رہا ہے. جو گناہ کا احساس تھا، بہت بڑا گناہ تھا. پھر واپس اللہ کے نبی کے پاس آ رہے ہیں، پھر اللہ کے نبی بھیج رہے ہیں، پھر واپس آ رہے ہیں. اللہ کے رہا نہیں گیا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بار بار جب وہ اس طرح کر رہے ہیں، تب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ جاؤ ان کو لے جاؤ میدان میں، لے جا کر کے انہیں کیا کرو؟ سنسار کرو. سنسار کرنے کا اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے حکم دیا. یہ کس کی وجہ سے، کیا چیز تھی ان کو یہ کرنے کے لیے مجبور کیا کہ مجھے یہ سزا دنیا کے اندر مل جائے، آخرت میں نہ ملے مجھے؟ میں جس گناہ کو کیا ہوں، یہ گناہ کی سزا مجھے آخرت میں نہ ملے، دنیا میں مجھے مل جائے. زنا کی برائی کا یہ سزا یہ ہے کہ دنیا کے اندر ایسے شادی شدہ انسان کو خط مار کر کے، جہاں اسلامی حکومت ہو، وہاں اسلام نافذ ہو، تو ایسے وقت میں وہ یہ حکم ہے کہ اس کو اس طرح سنسار کر کے اس کو ختم کیا جائے. یہ شرعی ایک حدود ہے، حد ہے جو اسلام نے بیان کیا. لیکن ان کے کیا چیز تھی ماعز الاسلمی رضی اللہ عنہ کو کہ بار بار اللہ کے نبی بھیج رہے، کوئی معافی مانگ لے تو ہو، توبہ کر لے تو ہو جاتا، اللہ معاف کر دیتا. لیکن اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا تقویٰ تھا. تقویٰ کی وجہ سے ماعز الاسلمی رضی اللہ عنہ بار بار مجبور ہوئے آنے کو، اپنے آپ کو پاک کرنے کو، کہ میں پاک کر لوں گا اپنے آپ کو دنیا کے اندر رہ کر کے، اس کی سزا مجھے آخرت میں نہیں چاہیے. یہ ہے تقویٰ. ایسے تقوی کی آج ہم اپنے اندر تقوی کی ایسے تقوی کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے. گناہ ہو جائے فوراً اللہ کی طرف رجوع کریں، ہم فوراً اللہ کی طرف رجوع کریں. اللہ مجھ سے گناہ ہوا، تو مجھے معاف کر. یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا. تو بہرحال یہ تقویٰ کی میں نے 2 مثالیں آپ کے سامنے رکھا. تقویٰ کے ذرائع کیا ہیں، کیسے ہم تقویٰ اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں، کیسے لا سکتے ہیں. ہم اس طرح لا سکتے ہیں عبادات کے اندر آگے بڑھ کر کے، اطاعت کے کاموں میں اپنے آپ کو لگا کر کے، اللہ کی بندگی کر کے، روزہ رکھ کر کے ہم اپنے اندر اللہ تعالیٰ کا تقویٰ لا سکتے ہیں. دیکھیے اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کے اندر حکم دیا، یا ایھا الناس اتقوا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ رب العالمین نے فرمایا اے لوگوں، اس اللہ کی عبادت کرو، اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، شاید کہ تم کیا ہو جاؤ، تقوی والے ہو جاؤ. عبادت کرنا اللہ رب العالمین کا یہ تقویٰ ہے. تقوی کی طرف لے جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادتیں، اللہ کی بندگیاں، یہ اطاعت کے کام. اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا لعلکم تتقون، عبادت اللہ کی کرو، اللہ تمہارے اندر خالص اللہ کی عبادت کرو. تمہیں پیدا کیا ہے، تم سے پہلے لوگوں کو اسی نے پیدا کیا ہے، اللہ کی عبادت کرو. اس کے ذریعے سے تمہارے اندر تقویٰ آئے گا، اللہ کا خوف آئے گا، اللہ کا ڈر آئے گا. اور میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی، سورہ بقرہ کی آیت پڑھی، یہ بھی سورہ بقرہ کی آیت ہے. سورہ بقرہ کی آیت سب سے پہلے میں نے پڑھا، مناسبت کیا تھی کہ میں نے کہا کہ شہر رمضان شہر التقوی، یہ رمضان کا مہینہ تقوی کا مہینہ ہے. اسی آیت کی مناسبت ہے کہ آپ دیکھیں کہ روزوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں پر کیوں فرض کیا ہے. اس لیے فرض کیا ہے کہ اس کے بندے
روزے کے ذریعے روزوں کے ذریعے سے تقوی والے ہو جائیں, اللہ کا تقوی ان کے اندر آ جائے. یہ مناسبت ہے اس رمضان کے مہینے کے اندر. یہ مہینہ جو ہے ہمیں تقوی سے بھرپور کرنے کے لیے, اپنے آپ کو لیس کرنے کے لیے کہ تقوی سے تقوی اپنے اندر پیدا کر لو. اسی لیے اللہ رب العالمین نے یہ رمضان کا مہینہ ایک بہترین ہماری زندگی کے اندر دوبارہ یہ مہینہ آیا ہوا ہے. یہ جب ملا ہے, اللہ رب العالمین نے عطا کیا ہے کہ ہمیں اس اللہ رب العالمین کے اس دیے ہوئے تحفے کو قبول کرنا چاہیے اور نیکی کے معاملے میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے. یہ ہے اللہ رب العالمین کا حکم کہ روزے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تقوی عطا کرتا ہے. یہ روزہ جو ہے تقوی کا ذریعہ ہے. میں یہاں رک کر کے آپ کے سامنے, آپ لوگوں کے سامنے امام ابن قیم رحمہ اللہ کا قول پیش کرتا ہوں. روزے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ روزے کو تقوی کا ذریعہ کیسے بنایا. دو باتیں ہیں, دو ائمہ نے یہ بات کہی. ایک امام ابن قیم رحمہ اللہ نے یہ بات کہی, اور دوسرا علامہ شیخ عبد الرحمن بن سعدی رحمہ اللہ, جن کی تفسیر کی کتاب مشہور معروف کتاب ہے تفسیر کی. انہوں نے کیا کہا, یہ دو باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. روزہ جو ہے کیسے انسان کو تقوی کی طرف لے آتا ہے, اس کو جو تقوی کا ذریعہ بنائے گا نا. دیکھیے, کہتے ہیں کہ امام ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں روزے کا ایک عجیب اثر ہے. یقیناً روزے کا ایک عجیب اثر ہے جو ظاہری اعضاء اور باطنی قوتوں کی حفاظت کرتا ہے. یہ روزہ کیسے تقوی انسان کو تقوی والا بناتا ہے, دیکھیے. اور آگے کہتے ہیں اور انہیں اس اختلاط سے بچاتا ہے, خلط ملط ہونے سے بچاتا ہے جو ان کے لیے فاسد مادے پیدا کرتا ہے. یہ روزہ جو ہے انسان کو ایسی چیزوں سے بچا لیتا ہے جو اگر وہ چیزیں اس کے اندر داخل ہو جائیں, ان اعضاء کے اندر, یہ اعضاء کے اندر, جسم کے اعضاء کے اندر وہ چیزیں آ جائیں, بری چیزیں آ جائیں, گناہ کے کام آ جائیں, تو کیا ہو جاتا ہے, پورا دل جو ہے بگڑ جاتا ہے اور پورا انسان کے اعضاء خراب ہو جاتے ہیں. انسان کو یہ چیزیں آنے سے روکتا ہے, انسان کے اندر یہ آنے سے یہ روزہ جو ہے روکتا ہے. برائیوں کو دور کر کے یہ روزہ کیا کرتا ہے, فاسد مادے کو آنے سے روکتا ہے. اور آگے کہتے ہیں جو جب ان پر غالب آ جاتے ہیں تو انہیں خراب کر دیتے ہیں. کون سی چیزیں, جب گناہ کے کام اگر انسان کے اندر غالب آ جاتے ہیں تو یقیناً انسان اس کا دل اور اعضاء خراب ہو جاتے ہیں. لیکن یہ روزہ ان چیزوں سے بچا کر کے کیا کرتا ہے, انسان کو صحیح سالم رکھتا ہے. اور آگے کہتے ہیں نیز روزہ جو ہے ان ردی مادوں کو خارج کر دیتا ہے, نکال دیتا ہے ان کی صحت کے لیے رکاوٹ, جو ان کی صحت کے لیے رکاوٹ بنتے ہیں. دیکھیے جسمانی فائدہ بھی اور صحت کے لحاظ سے بھی فائدہ پہنچاتا ہے یہ روزہ, اور انسان کو گناہوں سے بھی بچاتا ہے. یہ اس کا عجیب اثر امام ابن قیم رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ بس روزہ دل اور تمام اعضاء کی صحت کو برقرار رکھتا ہے اور ان چیزوں کو واپس لوٹا دیتا ہے جو شہوات کے ہاتھوں چھن گئی ہوتی ہیں. انسان شہوتوں کے پیچھے پڑ کر کے کیا ہو جاتا ہے, اپنے آپ کو خراب کر لیتا ہے, بگاڑ لیتا ہے. تو یہ روزہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے کیا کرتا ہے, پھر انسان کو صحیح سالم بنا دیتا ہے. اس کا جسم جو ہے صحیح سالم ہو جاتا ہے, درست ہو جاتا ہے. چلیے امام عبد الرحمن ابن سعدی رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں روزے کے حوالے سے, کہتے ہیں کہ بے شک روزہ دار ان چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس پر حرام کیا ہے, جیسے کھانا پینا اور جماع, مباشرت کرنا وغیرہ, جن کی طرف اس کا نفس مائل ہوتا ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے, اور انہیں چھوڑنے پر اس کے ثواب کی امید رکھتے ہوئے. بس یہ بھی تقوی میں سے شامل ہے. آدمی جو ہے کیسا بن جاتا ہے روزے کے ذریعے سے, کہ ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے جو اللہ نے حلال کیا ہے لیکن وقتی طور پر اس کے لیے حرام کیا ہے, ان کو چھوڑ کر کے جو ہے کیا ہو جاتا ہے, اپنے نفس کو اللہ کے قرب, اللہ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے کیا کر دیتا ہے, پیش کر دیتا ہے اپنے آپ کو. یہ بھی ایک کیا ہے, تقوی کا ذریعہ ہے جو روزے کے ذریعے سے انسان کو حاصل ہوتا ہے. آگے اور ایک بات کہتے ہیں, اور ان میں سے یہ بھی ہے کہ روزہ دار اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کی نگرانی کا عادی بناتا ہے. یقیناً ایک انسان جو ہے روزہ دار ہوتا ہے, اپنے آپ کو میں روزے سے ہوں, جب بھی کوئی کام کرنے جاتا ہے اچھا کرے برا کرے اللہ رب العالمین مجھے دیکھ رہا ہے. یہ اللہ کی نگرانی,
یقیناً دیکھیے انسان روزے سے، یہ روزے کے علاوہ دوسرے دنوں میں نہیں ہوتی. روزے کا عادی انسان فوراً اپنے آپ کو روک لیتا ہے. یہ روزے کی کیا ہے؟ روزہ انسان کو جو ہے تقویٰ کی زندگی عطا کرتا ہے، تقویٰ عطا کرتا ہے. چنانچہ وہ انسان اپنے آپ کو خواہش نفس اور اس طرح خواہش نفس سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے. اور اسی طرح روزے کے حوالے سے آگے کہتے ہیں اور یہ بھی کہ روزہ شیطان کے راستوں کو تنگ کر دیتا ہے. اللہ اکبر. دیکھیے روزہ انسان کے اندر جو رگ ہے، رگ کے اندر جو خون بہتا ہے، وہ جو خون میں رگوں کے اندر جو خون بہتا ہے، اور شیطان بھی ان رگوں کے اندر کیا کرتا ہے؟ گشت کرتا ہے، گھومتا ہے. لیکن یہ روزہ کیا کر دیتا ہے؟ شیطان کو جو ہے ان کے رگ میں نہ جائے، یہ روزہ تنگ کر دیتا اس کو. اور ایک طرف آپ حدیث کو دیکھیں، اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ مرضت الشیاطین، جو بڑے بڑے شیاطین ہیں ان کو جکڑ دیا جاتا ہے تاکہ بندہ جو ہے روزے کی حالت میں نیکی کی طرف راغب ہو، نیکیوں کی طرف آگے بڑھے، شیطان وسوسہ نہ ڈالے. اور یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کا فائدہ یہ بھی ہے کہ روزہ جو ہے رگوں کو تنگ کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے شیطان انسان کے رگوں میں نہیں جا سکتا. یہ اس طرح فائدہ بتاتے ہیں. اور یہ بھی کہتے ہیں، اور ایک بات یہ بھی کہتے ہیں، اور یہ بھی کہ روزہ دار کی اطاعتیں عموماً بڑھ جاتی ہیں. دیکھو روزہ دار انسان اطاعت میں آگے بڑھتا ہے. روزہ جو ہے انسان کو نیکیوں کے کاموں میں آگے بڑھاتا ہے. یقیناً نماز کا اہتمام کرتا ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولتا، کبھی گالی نہیں دیتا، یہ بچاتا ہے اپنے آپ کو. اور فوراً اپنے زبان کو جو ہے ذکر میں لگا لیتا ہے. جب بھی موقع ملے قرآن کی تلاوت میں لگاتا ہے. جب بھی موقع ملے اللہ نے حیثیت دیے، طاقت دیے، پیسہ لگاتا ہے، اللہ کی راہ میں لگاتا ہے. اور دیگر نیکیوں کے کاموں میں، ہر کام میں، نیکی کے کام میں، کھلانے میں، افطار کرانے میں، ہر کام میں، غریبوں کے، مسکینوں کا خیال کرنے میں اپنے آپ کو لگاتا ہے، جو دوسرے دنوں میں، دوسرے وقت میں ایسا نہیں کرتا ہے. یہ روزے کا فائدہ ہے. روزہ اس طرح، روزہ تقوی والا کیسا ہے تو اس سے سمجھ سکتے ہیں. اور ایک بات یہ بھی کہتے ہیں کہ جب مالدار بھوک کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں وہ محتاج اور نادار فقراء کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے. اور یہ بھی تقوی کی صفات میں سے ہے. دیکھیں روزے کی وجہ سے ایک بڑا مالدار انسان جو سب کچھ ہے اس کے پاس، وہ محسوس کرتا ہے. کس کو محسوس کرتا ہے؟ کہ روزہ جو مجھے احساس دلا رہا ہے سال بھر ایسے محتاج، ایسے مسکین فقراء اور مساکین جو بھوک سے اپنے آپ کو سال بھر جوجھتے ہیں، سال بھر اپنے آپ کو ایسے ہی گزارتے ہیں. ایک وقت کا کھانا ملا نہیں تو ایسے ہی گزار لیے، ایسے ہی رات کاٹ لیے، دن کاٹ لیے، ایسے ہی ان کے ایام بیت رہے. احساس کرتا، محسوس کرتا ہے. تو یہ کہتے ہیں یہ بھی کیا ہے؟ روزے کے کیا کہتے ہیں کہ تقوی کی صفات میں سے ایک ہے. تو یہ دونوں کے اقوال آپ کے سامنے رکھے گئے کہ عبادتیں جو ہے تقوی کا ذریعہ ہیں، ہے نا؟ عبادتیں، اطاعتیں، اور یہ روزہ تقوی کا ذریعہ ہے. اس کو اپنایا جائے. اس میں کیا ہوگا؟ اس میں ٹریننگ ہے، ہماری تربیت ہے. اس میں یہ تربیت اگر ہم رکھیں گے، اپنے آپ کو تربیت میں رکھیں گے پورے مہینے میں، اللہ تعالیٰ اس کی بدولت سارے جو 11 جو مہینے ہیں سال کے، اللہ کی توفیق سے اللہ رب العالمین بندے کو جو ہے برائیوں سے بچنے کی توفیق دے گا اور نیکیاں کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے سال میں یہ چیز رکھا ہے. اسی طرح تقوی ہمیں کیسے حاصل ہوگا؟ تقوی ہمیں قرآن فہمی سے حاصل ہوگا. قرآن فہمی سے، قرآن کو سمجھنے سے، قرآن کو پڑھنے اور قرآن کو سمجھنے سے ہوگا. اور نام کے طور پر پڑھنے سے نہیں. جیسے ہم قرآن خوانی کہتے ہیں، جسے ہم قرآن خوانی کہتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ قرآن خوانی ہمارے اندر مشہور ہے، معروف ہے. دکان کھول لیا نیا، قرآن خوانی کرانا ہے. گھر بنا لیا، قرآن خوانی کرانا ہے. کیوں؟ برکت لینا ہے. پھر اس کے بعد اس گھر میں پھر کبھی قرآن کی تلاوت نہیں ہونا ہے نا؟ حقیقت ہے آج کا جو ہمارا جو یہ ماحول ہے بالکل الٹا ماحول چل رہا ہے. جبکہ اللہ رب العالمین یہ کہہ رہا ہے یہ تقوی تمہارے اندر آنا ہے، اللہ تعالیٰ کا تقوی. اور یہ قرآن سے تمہارا کیا فائدہ حاصل ہوگا یہ اللہ بتا رہا ہے. مسلمانوں کو کیا فائدہ لینا چاہیے، یہ کس لیے دنیا میں یہ قرآن آیا ہوا ہے، یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے. قرآن فہمی، قرآن کو پڑھنا اور سمجھ کر کے پڑھنا.
یہ تقوی کا ذریعہ ہے، اللہ کا خوف، اللہ کا تقوی اس کے ذریعے سے آئے گا۔ آپ پڑھیے سورہ بقرہ کی دوسری آیت، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے کہا یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، ذرہ بھی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ اللہ نے کہا ھدی للمتقین، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے یہ کیا ہے؟ ہدایت ہے، ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اور یہ تقوی والوں کو، تقوی والے اس کا صحیح فائدہ اٹھاتے ہیں۔ گویا کہ قرآن کو سمجھ کر کے پڑھنا اس انسان کے اندر تقوی کا آنا ہے، اور جس انسان کے اندر تقوی پایا جاتا ہے ایسا انسان قرآن سے فائدہ اٹھاتا ہے، قرآن کو سمجھ کر کے پڑھتا ہے، اس کی زندگی میں برکتیں آتی ہیں، اللہ کا خوف آتا ہے۔ یہی ایک آیت سارے مسلمانوں کو سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے قرآن کو جو ہے ہمیں سمجھنے کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے نازل کیا ہے، اس کو سمجھ کر کے ہم چل سکیں، اس کو اپنا سکیں، اپنی زندگیوں میں لا سکیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے لایا ہے، نہ کہ اسے ہمیں برکتوں کے لیے اللہ تعالیٰ صرف نام کے طور پر برکت حاصل کرنے کے لیے نہیں۔ جیسے آج ہمارے لیے، ہمارے ماحول میں، ہمارے معاشرے میں، خاص کر کے مسلم سماج کے اندر یہ عام ہے یہ بات، اٹھاؤ لڑائی جھگڑے ہو گئے قرآن اٹھاؤ، ہے نا؟ گھر سے بیٹی کو رخصت کر رہے ہیں، قرآن دے کے بھیجو گھر سے، بیٹی کے ماں کے گھر سے قرآن جانا چاہیے۔ ہاں، عجیب و غریب ہمارے جو ہے ماحول کے اندر رسم و رواج ہیں۔ یہ وجہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن کو جو ہے بند کر کے رکھا۔ کہاں بند کر کے رکھا؟ الماری کے اوپر رکھا ہے، یا یہ کہ الماری کے اندر رکھا ہے، کپڑے میں، ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کر کے رکھا ہے، جس کی وجہ سے کیسے ہم تقوی والے ہوں گے، کیسا فائدہ ہمارے جسم کے اوپر اس کا اثر ہوگا، کیسے ہم تقوی والے ہوں گے، کیسے مسلمان اپنے آپ کو اللہ والے کہلا سکتے ہیں، کیسے اسلام کے تابعدار اپنے آپ کو بنا سکتے ہیں؟ اگر ایسا ماحول ہمارا قرآن سے ہمارا اتنا ہی لگاؤ اگر ہو، کیا ہمارے اندر اللہ کا خوف آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا۔ حقیقی مسلمان ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ آج سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم گمراہی کے شکار جو مسلمان نظر آتے ہیں، ہمارے اندر جو گمراہیاں، بدعات، خرافات، شرکیات جتنے کچھ دیکھ رہے ہیں، وہ قرآن کو پشے پش چھوڑنے کی وجہ سے، قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے ہے۔ تو برادران اسلام، اور کس چیز کے ذریعے سے ہمیں تقویٰ ملے گا؟ جی، کس چیز کے ذریعے سے ہمیں تقویٰ ملے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کرنے سے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی اتباع، آپ کی سنتوں کی پیروی، ایک ایک چیز کی پیروی آپ نے جو دے کر کے، آپ نے جو بھی امت کے لیے احادیث کی شکل میں، سنتوں کی شکل میں جو آپ نے دے کر کے گیا ہے، یہ انسان کے لیے تقوی کا ذریعہ ہے، تقوی کا باعث ہے۔ پڑھیے قرآن مجید کی سورہ انعام کی آیت کو۔ اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ بتائیے لوگوں کو، آپ لوگوں کو بتائیے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ جو سیدھا راستہ ہے یہ میرا راستہ ہے، بتائیے آپ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ جو سیدھا راستہ ہے یہ میرا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اس راستے کی اتباع کرو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، دیکھو کیا کہہ رہا ہے، اللہ کے نبی کا یہ سیدھا راستہ ہے، اسلام، کتاب و سنت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، شریعت اللہ کے نبی کا راستہ، سنت اللہ تعالیٰ کے، اللہ کے نبی کا راستہ، اسی راستے کی اتباع کرنے کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، فَاتَّبِعُوهُ۔ آگے اللہ نے کہا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، آگے لمبی آیت ہے، اس کے بعد اللہ نے کہا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اس کی پیروی کرے گو، اس راستے کی، اس شریعت کی، پیارے نبی کے سنتوں کی اتباع کرو گے تو تمہیں کیا ملے گا، کیا حاصل ہوگا؟ تمہارے اندر تقوی آئے گا۔ پیارے نبی کی سنتیں معمولی نہیں ہیں، ان کا بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ اسی لیے صحابہ اکرام اپنی زندگیوں کے اندر
ایک بات ایک مرتبہ سن لیتے کہتے کہ میں کبھی نہیں چھوڑوں گا. یہ ہمارے صحابہ تھے. آپ دیکھیں صحابیات بھی تو ایسی ہی تھی. جب قرآن مجید کی وہ آیتیں اتری پردے کے حکام کے سلسلے میں، سورہ احزاب کی آیتیں دیکھیں، یدنین علیہن من جلابیبہن، اللہ نے اللہ کے نبی سے کہا آپ اپنے بیویوں کو کہیے اور مومنہ عورتوں کو کہیے، اپنی بیٹیوں کو کہیے، اپنے مومنہ عورتوں کو کہیے، کیا کہیے؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، وہ اپنے سینوں کے اوپر، اپنے جسموں کے اوپر اوڑھنیوں کو ڈال لیں. جب یہ آیت نازل ہوئی اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کے سامنے یہ پیش کیا، صحابہ اکرام سن کر کے گئے. جیسے ہی گئے، جب گئے تو گھروں میں انہوں نے بتایا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کی یہ آیت نازل کیا ہے، مومنہ عورتوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ پردہ کریں. اللہ اکبر! پردے کا عالم کیا تھا؟ پردہ کرنے کا کیا عالم تھا؟ جو ان کے جو لباس تھے ان کو کاٹ کر کے، وہ بڑا جو اوڑھنیاں تھی، بڑے بڑے اوڑھنیوں کو انہوں نے کاٹ کر کے جو اپنے لیے استعمال کیا کرتے، اپنے جسم کے لیے پورے جسم کو ڈھانپ لیا انہوں نے. جو کالے کپڑے تھے، کالے اوڑھنیاں تھیں، پورے جسم میں انہیں چھوڑ لیا. اور ایسا لگتا تھا جب آتی مسجد کو کہ کوئی گویا کہ کالے کوے بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی اس طرح نظر آتے. اپنے کپڑوں کو پھاڑ کر کے فوراً اللہ کے حکم کی تابعداری کرتے، اپنے اوپر پورے اوڑھنی کو ڈال لی. کیوں؟ اب جسم کا کوئی حصہ ہمارا ظاہر نہ ہو پائے. یہ فرمانبرداری، یہ اطاعت ہے. اور اسی کام کرنے سے اللہ تعالیٰ تقوی عطا کرتا ہے. اس لیے میں یہ مثال دیا آپ کے سامنے. صحابہ اکرام اسی لیے اللہ کے نبی کی سنتوں کی اتباع کیا کرتے، اور ان کے اندر تقوی جو ہے اس طرح بھرا ہوا تھا کہ کبھی ان سے کبھی کوئی نافرمانی نہ ہوتی. آج ہمارے اندر اور ہماری مردوں کو، ہم لوگوں کو، مرد حضرات کو، عورتوں کو یہ تقوی لانے کی ضرورت ہے، یہ تقوی پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ تقوی کیسا پیدا ہوگا؟ قرآن کی اتباع کرنے سے، قرآن کی پیروی کرنے سے، اللہ کے نبی کی سنتوں کی پیروی کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ، اللہ کا خوف اللہ تعالیٰ لائے گا، اور انسان ایک بہترین انداز سے زندگی گزارے گا، تقوی کی زندگی گزارے گا. اور اسی طرح ایک یہ بھی چیز کہ دنیا میں رہتے ہوئے جو اللہ نے بندوں کے جو حقوق اللہ نے رکھا ہے، بندوں کے حقوق بھی ادا کرنا ہے. یہ بندوں کے حقوق بھی ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ تقوی عطا کرتا ہے. آپ دیکھیں اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا اعدلوا هو اقرب للتقوی. سورہ مائدہ کی آیت ہے. اللہ رب العالمین نے کہا یہ بندوں کے حقوق کے تعلق سے یہ آیت ہے. تو یہ آیت ہمیں بتلاتی ہے کہ بندوں سے بندوں کے ساتھ جو تم معاملہ کرتے ہو وہ درست معاملہ کرو. ان میں سے ایک معاملہ یہ اللہ نے یہاں بیان کیا، جب بھی کوئی معاملہ ہو، کوئی فیصلہ کا کام دینے کے بات آئے، فیصلہ انصاف کے ساتھ کرو. انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو. یہ کرنے سے کیا ہوگا؟ یہ فیصلہ جو ہے انصاف کے ساتھ کرنے سے، میرا ہے نہیں اس کی طرف کر دوں گا، وہ میرے خلاف ہے نہیں اس کے خلاف نہیں کرنا ہے، مجھے میرے ہی خلاف اس کو لے لینا ہے. حق بات کو ٹھکرا کر کے اگر اپنی طرف فیصلہ کر لیتا ہے اپنے انسان کو دیکھ کر کے، تو یہ پھر ظلم ہے. ظلم کا بدلہ آپ جانتے ہیں کہ بہت خطرناک انجام اس کا ہوگا. لیکن اللہ کہتا ہے یہ عدلو، کوئی بھی ہو عدلو. آپ جا کر کے دیکھیں قرآن کی آیات اس سے تعلق سے، عدل کے تعلق سے بھری ہوئی ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ عدل کرو. یہ عدل جو ہے انسان کو تقوی کے قریب لے جانے والی چیز ہے. اپنی اولاد کے ساتھ انصاف کرنا ہے، اپنے اولاد کے ساتھ دینے لینے، کھانے کھلانے پلانے، پیار و محبت، برتاؤ، سلوک، ان ساری چیزوں میں اپنے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ انصاف کرنا ہے. یہ اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کرنا؟ تقوی کیسے آئے گا؟ دعا کے ذریعے سے آئے گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے تقوی والے انسان ہونے کے باوجود اللہ سے تقوی کو طلب کیا کرتے. کہتے اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا. آپ کی دعاؤں میں ایک بہترین دعا اللہ کے نبی کہا کرتے ہیں، اللہ مجھے میرے نفس کو تقوی عطا فرما اور اس کو پاک کر دے، تیرے علاوہ اس کو کوئی پاک کرنے والا نہیں ہے. تو یہ دعا بھی کرنا چاہیے. دعا بھی ایک ذریعہ ہے تقوی کو پیدا کرنے کا یا تقوی کو اپنے اندر لانے کا. تو اس طرح یہ تقوی کے حوالے سے
چند باتیں تھیں جو آپ کے سامنے بیان کی گئیں۔ تقوی دل کی کیفیت کا نام ہے۔ تقوی جو ہے یہ تقوی دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیابی کی گویا کہ کنجی ہے۔ یہ انسان کو گناہوں سے تقوی روکتی ہے اور نیکی کی طرف لے جاتی ہے۔ یہی حقیقی عزت اور نصرت اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے سعادت عطا کرتا ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت میں اللہ رب العالمین اسے ہر طرح کی نجات، ہر طرح سے نجات اللہ تعالیٰ اسے نجات عطا کرتا ہے، جیسا کہ اللہ نے سورہ یوسف میں فرمایا انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو خصوصی طور پر اس ماہ مبارک کے اندر جو بابرکت مہینہ ہے، یہ مہینہ یقیناً تقوی ہمارے اندر پیدا کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے اس کو ہمارے لیے ایک دنیا اپنی زندگی کے اندر تحفہ عطا کیا ہے، بہترین تحفہ ہے، سال میں ایک مرتبہ اللہ نے عطا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس تحفے کو، اس نعمت کو صحیح استعمال کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اندر حقیقی تقوی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کا خوف عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جب تک رکھے اللہ کے احکامات کی تابعداری کرنے والا بنا کر کے رکھے، اور اللہ رب العالمین جب تک رکھے اس کے گناہوں سے، اس کی نافرمانیوں سے، اللہ کی نافرمانیوں سے بچ کر کے زندگی گزارنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے، اس رمضان کو بابرکت مہینہ بنائے، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ مزید اطاعت کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے، خوب نیکیاں کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، خوب قرآن کی تلاوت کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، دیگر تمام نیکیاں کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے، اور اس طرح ہماری زندگی کو اللہ تعالیٰ تقوی سے بھر دے۔ اقول قولی استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔